الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک. اس پر بات کرنے سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ سب بھی درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامل انسان بنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اور باطنی جمال سے نوازا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے خوبصورت اور کامل اخلاق والے تھے. آپ کی پیدائشی صفات کے متعلق بحث سے مومن کو جن امور میں فائدہ ہوگا ان میں ایمان کا بڑھنا بھی شامل ہے. مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اوصاف اور تفصیل کا علم رکھتے ہیں، جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ ایمان بھی بڑھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا کرنا، یہ بھی جیسے ہم نے کل کے لیسن میں دیکھا تھا کہ حقوق میں سے ہے اور محبت کے تقاضوں میں سے ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، اور مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور آپ کی زندگی میں آپ کو نہیں دیکھا، ان کے لیے حلیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ وہ آپ کی صفات کی معرفت حاصل کرے. اور یہ کہاں سے کرے؟ صحابہ کرام کے آثار سے. ان کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہے وہ منقول کی ہیں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے مبارک میں سوال کیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے متعلق ایسی باتیں بیان کریں جنہیں میں پلے باندھ دوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مجھ سے کچھ یوں بیان فرمایا. اب وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں جو حضرت ہند نے بیان کیا. کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اور سینہ میں ایسی کشش تھی اور ایسا حسن تھا کہ جو دیکھنے والوں کو مرعوب کر لیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھرا ہوا تھا، شرافت اور عظمت کے آثار اس پر نمایاں تھے. رعب و جاہت اس سے ٹپکتی پڑتی تھی، چاند کی طرح چمکتا تھا، اور حسن اس میں موجیں مارتا ہوا دکھائی دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کوتاہ قد تھے اور نہ حد سے زیادہ لمبے، بلکہ آپ کا قد بہت مناسب اور درمیانہ تھا. سر بڑا تھا، بال گھنے تھے جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے لیکن اسے نیچے نہیں گرتے تھے. ان میں قدرتی طور پر ایسا سنوار پایا جاتا تھا کہ وہ کبھی بھی بکھرتے یا پراگندہ نہیں ہوتے تھے، اور انہیں کنگھی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں خود بخود مانگ پڑ جاتی جو نمایاں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید اور کھلتا ہوا تھا، پیشانی کشادہ تھی، آبرو باریک لیکن بھرے ہوئے لمبے حلالی تھے. دونوں آبروں کے درمیان فاصلہ تھا. غصہ کی حالت میں آبرو کی اس درمیانی فاصلہ میں ماتھے پر ایک رگ ابھر کر نمایاں ہو جاتی تھی. ناک پتلی اور کھڑی تھی جو سرسری نظر سے دیکھنے والوں کو اصل سے زیادہ اٹھی ہوئی نظر آتی تھی. اس پر نور چھلکتا تھا. داڑھی گھنی تھی، رخسار نرم اور ملائم تھے، دہانہ کشادہ تھا، دانت خوب چمکتے تھے. وہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان میں قدرتی فاصلہ تھا جو بہت بھلا معلوم ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی گردن، بس اس کا حسن تو نہ پوچھیے، اور وہ چاند کی طرح چمکتی تھی. جسم کی
عمومی بناوٹ بہت موزوں تھی، بڑا بڑا لیکن بہت متناسب جسم تھا، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا اور سینہ پیٹ کے ساتھ ہموار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چوڑا اور فراخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ مضبوط، بھرے ہوئے اور نمایاں تھے۔ جلد چمکتی ہوئی، نازک اور ملائم تھی۔ چھاتی اور پیٹ پر بال نہیں تھے، ہاں بالوں کی ایک باریک دھاری سینے کے نیچے سے ناک تک چلی گئی تھی۔ سینے کے اوپر کے حصہ اور کاندھوں پر، اسی طرح کلائی سے کوہنیوں تک ہاتھوں پر خوب بال تھے۔ ہاتھ یعنی کلائی سے کوہنیوں تک بازو کے حصے لمبے تھے، دست چوڑے تھے، انگلیاں لمبی تھیں۔ ہاتھ اور پاؤں نرم اور گوشت سے خوب بھرے ہوئے تھے۔ تلوے زمین کے ساتھ ہموار نہیں تھے بلکہ درمیان سے ان میں خم تھا۔ پیر ایسے چکنی اور ملائم تھے کہ جب ان پر پانی پڑتا تو ٹھہرتا نہیں تھا، فوری بہہ جاتا تھا۔ چال ایسی سبک تھی جیسے ڈھلوان پر سے اتر رہی ہوں، لیکن بڑی ہی پروکار، اور باوجود تیزی کے قدم زمین پر ٹھہراؤ سے پڑتا تھا۔ چہرہ اٹھا کر نہیں چلتے تھے، قدموں پر نگاہ رکھ کر چلتے تھے، اکڑ کر اور گھسٹتے نہیں تھے۔ قدم اٹھا کر چلتے تھے، جب کسی کی طرف رخ پھیرتے تو پورا رخ پھیرتے تھے۔ نظر ہمیشہ نیچی رکھتے تھے، یوں لگتا جیسے فضا کی نسبت زمین پر زیادہ نظر پڑتی تھی۔ اور جب صحابہ کرام کے ساتھ چل رہے ہوتے تو ہمیشہ انہیں اپنے سے آگے رکھتے تھے۔ جب کسی سے آمنا سامنا ہوتا تو ہمیشہ آپ ہی سے سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ دوسری روایتوں میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہت خوبصورت اور سیاہ تھیں، سرما نہ بھی لگائے ہوئے یوں لگتا تھا کہ سرما آنکھوں میں پڑا ہوا ہے۔ آنکھوں کی سفیدی میں ہلکی سی سرخی بھی جھلکتی تھی۔ چہرہ مبارک پر ہمیشہ بشاشت ہوتی تھی اور مسکراہٹ بکھری رہتی تھی۔ فر فر کر کے کلام نہیں کرتے تھے، جلدی جلدی نہیں بولتے تھے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے۔ گفتگو میں سمجھانے کا انداز نمایاں ہوتا تھا اور بات کو دہرایا کرتے تاکہ دوسروں کے لیے ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے۔ کوہ وقار سے کسی ایسی حرکت کا سرزد ہونا ناممکن تھا جو دوسروں میں کراہت پیدا کرے۔ ہر ادا دل کو مو لینے والی تھی، ہر انداز میں حسن ٹپکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جس میں حسن نے اپنا کمال نہ دکھایا ہو۔ چہرہ حسین تھا، جسم مرقع حسن تھا، اندازے بیاں سحر کن تھا۔ نگاہ مبارک اٹھتی تھی تو فضا میں حسن بکھر جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، آپ کی خلوت، سب کچھ ہی تو حسن میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ تو ایسی داستاں ہے جس کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرت ہند نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور بھی بہت سی روایات ہیں جن میں مختصراً اس حوالے سے بات چیت کی گئی۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم باہر کھلے میدان میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور ایک سرخ لباس سے تن کیے ہوئے تھے۔ چاندنی رات تھی، چودھویں کا چاند تھا، خوب روشن، بڑا حسین، لیکن میری نگاہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی طرف اٹھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو ہمیں ہمیشہ ہی غائل کیے رکھتا تھا، لیکن آج تو یہ کچھ اور ہی رنگ دکھ رہا تھا۔ میں سوچتا کہ اس چہرے سے زیادہ اور کوئی حسین ہو سکتا ہے۔ پھر میری نگاہ چاند پر پڑی، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھا، پھر چاند کو دوبارہ دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر نگاہ گڑ گئی۔ اف، آپ کتنے حسین لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، نہیں اے چاند، تیرا حسن اس حسن کے آگے مانند پڑ گیا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوڑے جسم والے تھے اور آپ کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کے لمبے بال کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لال جبہ میں دیکھا، آپ سے بڑھ کر خوبصورت کبھی کوئی بھی نہیں دیکھا۔ یوسف بن ابو اسحاق فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بال کندھوں تک تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ چہرہ والے، خوبصورت لمبی آنکھوں والے، ہلکی ایڑی والے تھے۔ حضرت علی بن ابو طالب فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے اور نہ ہی پست قامت
سخت ہتھیلیاں اور قدموں والے، ضخیم سر اور سر کی ہڈیاں بڑی، سینے کے بال پیٹ کی طرف مڑے ہوئے، اور جب چلتے تو جھک کر نرمی سے ایسے چلتے جیسے چوٹی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ آپ سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ آپ ہی کی ایک اور روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا، آنکھیں موٹی، پلکیں لمبی تھیں۔ حضرت حسن راوی حدیث کہتے ہیں آنکھوں میں سرخی اور سفیدی، گھنی داڑھی، چمکتا رنگ، سخت ہتھیلی اور پاؤں، اور جب چلتے تو یوں لگتا جیسے ٹیلے پر چل رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتار تھے، درماندہ اور سست نہ تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تیز رفتار نہیں دیکھا۔ گویا آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی اور ہم اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پرواہی سے چلتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے، تلوے میں گہرائی نہ تھی، اور جب مڑتے تو پورے مڑتے، سامنے ہوتے تو مکمل اور پیچھے مڑتے تو مکمل، چلتے تو جھٹکے سے اٹھتے اور یوں چلتے جیسے ڈلوان سے اتر رہے ہوں، اور جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور نرمی سے چلتے۔ یہاں ایک صفات آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بیان کی گئی کہ آپ مکمل مڑتے، یعنی کہ اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جیسے اگر پیچھے سے کسی نے آواز دی ہے اور وہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو آپ صرف چہرہ مبارک ہلکا سا پیچھے کر کے بات سنانا چاہتے، بلکہ مکمل اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے، اپنا جسم کر لیتے، تاکہ بات کرنے والا اچھے انداز سے بات کر سکے، اس کی طرف پورا متوجہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی صفات کے حوالے سے کچھ اور روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سب سے خوبصورت، سفید، چمکدار، سورج اور چاند کی طرح گول تھا۔ چہرہ انور تخلیقی اور اخلاقی لحاظ سے سب سے بڑھ کر تھا۔ جب آپ کو خوشی محسوس ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک ایسے روشن ہو جاتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، دھاریاں ایسے چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے یہ محسوس ہوتا کہ طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہوں۔ چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا کہ گویا موتی ہیں۔ پسینے کی خوشبو خشک خالص سے بڑھ کر ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تو یوں محسوس ہوتا کہ دونوں رخساروں میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، آبرو کماندار، باریک اور کامل تھے۔ آنکھیں کشادہ تھیں، ان میں سرخی اور سفیدی کی آمیزش تھی۔ پتلی سیاہ تھی، پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے۔ داڑھی خوبصورت گھنی اور کنپٹی سے کنپٹی تک بھرپور، سینوں کو بھرے ہوئے اور بالکل کالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا کہ سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں چل رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سخت کالے، سرمگی آنکھیں، لمبی بھویں، ناک کا باسا لمبا، درمیان سے اونچا اور کنارے پتلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت سفید چمکدار جیسے موتی کی لڑیاں تھیں، اور سامنے کے دانتوں کے درمیان خلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو ہوتے تو یوں لگتا دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بالکل برابر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور لوگ آپ کی پیشانی کو دیکھتے ہیں یوں لگتا کہ نور چمک رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن درمیانی لمبائی میں تھی، گویا کہ چاند کے گڑوے کی گردن ہے، نہ ہی بہت لمبی اور نہ ہی بہت چھوٹی۔ سر بھاری اور بڑا تھا، بال کانوں کی لو تک ہوا کرتے تھے، کبھی اس سے نیچے اور کبھی کبھی کندھوں کو چھوتے۔ چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے۔ آپ کا یہ حلیہ مبارک صحابہ کرام میں سے حضرت علی بن ابو طالب، ابو ہریرہ، ہند بن نبی حالہ، ام معبد کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی بیان کیا۔ اسپان کرسچن جو انتہائی شدت پسند عیسائی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن اور آپ کی ذات گرامی میں طعن کرنے والا آدمی تھا، وہ بھی اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت چہرے والے، ذکی اور خوشگوار اطوار کے مالک، مساکین کے ساتھ احسان کو پسند کرنے والے اور ہر ایک کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنے والے اور دشمنوں کے ساتھ بڑے بہادر تھے۔
اللہ تعالیٰ کے اسم کی بہت زیادہ تعظیم کرنے والے تھے۔ آپ جھوٹ بولنے والے، بہتان تراش، زناکار، قاتل، بیہودہ گو اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آنے والے تھے۔ آپ کے اکثر وعد، صبر، سخاوت، رحمت، بھلائی، احسان، والدین کی تعظیم، بڑوں کی عزت اور تکریم کے متعلق ہوتی تھی، اور آپ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ یعنی یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ کرسچن کے، ایک عیسائی کے ہیں، جو کہ سخت ترین دشمن ہونے کے باوجود آپ کی تعریف کرنے پر مجبور تھا، اور اس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ لکھے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ سکون آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنے سے ملتا، لیکن اس خواہش کے باوجود میں آپ کے چہرے کو مسلسل نہ دیکھ پاتا، بلکہ آپ کے جمال اور وقار کے باعث آنکھیں نیچی کر لیتا۔ بس اگر آپ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بیان کرنے کو کہیں تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں پر حضرت عمر بن العاص کی آپ کہہ لیں کہ رسول اللہ سے ایک محبت تھی، اور ان کا ادب احترام تھا کہ وہ انہیں آنکھیں بھر کر نہ دیکھ پاتے تھے، بلکہ اپنے چہرے کو، اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ نہ تو اتنے لمبے تھے کہ سب لوگوں میں علیحدہ نظر آئیں، نہ ہی آپ کا قد اتنا چوڑا تھا کہ لوگوں میں ہی گم ہو جائیں۔ آپ کا رنگ نہ تو بالکل سفید تھا، نہ بہت سرخ، بلکہ سرخی مائل سفید تھا۔ آپ کے بال نہ تو بالکل سیدھے تھے، نہ ہی زیادہ پیچ دار۔ آپ کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے۔ میں نے آپ کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ اسی لیے حضرت ام سلیم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کے پسینے کو ایک برتن میں جمع کر لیتی تو اسے خوشبو اور دوائی کے طور پر استعمال کرتی۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے، آپ کے بال گنجان تھے اور کبھی کبھی کانوں کی لو تک لمبے ہوتے۔ کندھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے زیادہ تھا۔ میں نے ایک رات آپ کو سرخ لباس پہنے دیکھا، میں نے کبھی بھی اس سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک نہ تو گوشت سے بھرا ہوا تھا اور نہ ہی گول تھا، بلکہ قدرے بیضوی شکل کا تھا۔ آپ کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، آپ کی آنکھیں بڑی تھیں، پلکیں دراز تھیں، پتلیاں سیاہ تھیں۔ آپ کے جسم کے جوڑ بڑے اور کندھے کشادہ، بدن پر بال نہ تھے، سینہ سے ناپ تک بالوں کی باریک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے تیز چلتے تھے، گویا چڑھائی سے اتر رہے ہیں، یا یہ کہ زمین آپ کے ماتحت کر دی جاتی۔ آپ جب کبھی کسی کی طرف مڑتے تو پورا جسم اس کی طرف موڑتے، جو کہ بات چیت کے آداب اور مؤثر مکالمہ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی پشت پر نبوت کی مہر تھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ صرف مہر تھی بلکہ آپ خاتم بھی تھے۔ آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو ایک عیسائی پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں بتائی تھیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار سے دنگ رہ جاؤ گے، یعنی اگر آپ وسلم کو دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے، اور اگر تم ان کی صحبت میں ہوگے تو ان سے محبت کرنے لگو گے۔ اور تیسری یہ بتائی نشانی کہ آپ کی پشت پر مہر نبوت ہے۔ یہ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا جو دونوں کندھوں کے درمیان تھا اور ہلکا سا ابھرا ہوا تھا، جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی ان تینوں نشانیوں کو دیکھ کر ہی مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے آپ جیسا شخص نہ کبھی پہلے دیکھا ہے اور نہ بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ صرف جسمانی کشش تھی بلکہ اس سے بڑھ کر روحانی کشش تھی۔ کئی لوگ صرف آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر مسلمان ہو گئے، جیسے کہ بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کے سب سے بڑے راہب حضرت عبداللہ بن سلام آپ کو دیکھنے گئے، تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میری پہلی نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی یہاں پر ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ظاہری خوبصورتی ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ باطنی خوبصورتی بھی تھی، روحانی خوبصورتی بھی دی گئی تھی۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات جو ہے ابھر دی تھی، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب بھی کیا، اور آپ نے امت کو جو ہے وہ سیدھے راستے کی تعلیم بھی دی، اور ایک انقلاب جو ہے آپ نے قائم کیا دنیا میں، اور جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ تھا مختصراً آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک رکھا، صرف اس لیے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں کچھ جان سکیں، کچھ تصور کر سکیں،
اور ہمیں ان سے ملاقات کا شوق ہو۔ یہ ملاقات دنیا میں ہم خواب کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو ہم کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے بعد اور پھر آپ کے حلیہ مبارک کو پڑھ لینے کے بعد یہ ضرور وش رکھیں گے کہ ہم جنت میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، اور انہیں بتائیں کہ کس طرح سے دنیا میں ہم آپ کے بارے میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے جو ہمارے بارے میں احادیث بیان کی ہم ان کو یاد کرتے، ہم دوسروں کو سناتے، اور آپ کا حلیہ مبارک پڑھ کر ہمیں کیا محسوس ہو رہا تھا۔ تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے جو ہم نے کچھ باتیں، کچھ واقعات کیے ہوں گے، ہمیں جنت میں جانے کے بعد بھی وہ یاد ہوں گے، اور وہاں پر ہم یاد کر کے جو ہے وہ شاید ان پر ہنستے بھی، اور اپنے آپ پہ بھی کہ ہم دنیا میں تو ان چیزوں کو، ان باتوں کو اتنا محسوس کرتے تھے، اور جنت میں آنے کے بعد وہ ہمیں کتنی ہلکی لگ رہی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو صرف محبت والی ہوں گی، جو ہم صرف شیئر کریں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ تو جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنائی ہمارے لیے، جہاں ہم ہر کسی سے ملاقات بھی کر سکیں گے، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے قاعدے قانون نہیں بنائے ہوں گے جیسے دنیا میں ہمارے لیے ہیں۔ یہ صرف دنیا کے لیے ہیں، وہاں پر موجیں ہی موجیں ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے وہاں پہ رکھ چھوڑی ہے، اور وہاں جو بھی انسان خواہش کرے گا وہ اسے دی جائے گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آ، سوال کیا، مجھے بھول گیا کہ صحابی نے سوال کیا کہ کیا یعنی نام نہیں ان کا یاد، کہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے، مجھے تو گھوڑے بہت پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی خواہش کرو گے تمہیں وہ جنت میں دیا جائے گا۔ تو اس لیے جو خواہشیں دنیا میں پوری نہیں ہو رہی ہیں انہیں سنبھال کر رکھیں، انشاءاللہ وہ جنت میں پوری کریں گے۔ اور دنیا کا حسنہ مانگتے رہنا چاہیے، اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اچھے وقت میں عطا کریں گے، اور باقی ہمیں اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، ہمیں بنایا، یہ آزمائش ہے اور عبادت کرنی ہے، اور یہ سب چیزیں تبھی ممکن ہوگی جب ہم دین کے ساتھ ایک تعلق بنائے رکھیں گے، سیکھتے رہیں گے، ان علم کے مجالس کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا ایمانی لیول بھی بڑھتا رہے گا، اور ہم ضرور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کانشیس لائف گزارنے والے بن جائیں گے، ہم اپنے وقت کی قدر کریں گے، ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے آج کے دن میں کچھ کیا یا نہیں، ضائع تو نہیں کر دیا، جہاں ہمیں فرصت ملے گی وہاں ہم ضرور کوشش کریں کہ کوئی نیکی کما لیں، تو نیکی کی ہرس جو ہے نا وہ اپنے اندر لے کر آنی ہے انشاءاللہ۔ تو آج کے سیشن کے حوالے سے آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کریں، آپ کو کیسا لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جان کر؟ اگرچہ آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہوگا یا رکھا ہوگا، لیکن جتنی بار پڑھیں اتنی بار اتنا مزہ آتا ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے اس کو پڑھنا اور سنانا، تو آپ ضرور شیئر کریں۔ اچھا آپ نا کوشش کریں وائس میں بتائیں، پھر اس طرح سے کیونکہ ہماری یہ ویڈیو ہوتی ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، تو ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی اس طرح سے، اگر بعد میں کوئی ہمارا یہ سیشن دیکھے گا تو انہیں آپ کے میسیجز نظر نہیں آئیں گے۔